الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک مستحقین ہیں آپ حضرات، بالخصوص ہمارے خان محمد بھائی اور مسجد انتظامیہ کمیٹی اور جن احباب نے 6 روزہ یہ سلسلہ کیا، ماشاءاللہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور بالآخر چھٹی شریف خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز ہند الولی ہند الرحمت سلطان المشائخ عطائے مصطفیٰ نائب مصطفیٰ، بالآخر آج ان کا ذکر خیر سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب اتنا وسیع ہے کہ اس میں جتنا بندہ غوطہ زنی کرے تو اس میں چلتا ہی جائے، نہ ختم ہونے والا باب۔ تو میں چند باتیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کرامتیں بھی ہوگی، شان بھی ہوگی، آپ کے ارشادات بھی ہوں گے، آپ کی عبادت بھی ہوگی، تقوی بھی ہوگا، آپ کا بچپن، آپ کا عالم شباب، پھر آپ کا بڑھاپا، پھر دین متین کی خدمت، ہر اعتبار سے انشاءاللہ ہر زاویے سے میں کچھ نہ کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ 6 رجب المرجب 633 سن ہجری چونکہ آپ کا وصال ہے، تو اس 6 رجب المرجب میں آپ کا عرس مبارک چونکہ عاشقان خواجہ مناتے ہیں پاک و ہند کے اندر، بلکہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، جہاں کہیں بھی عالم اسلام میں مسلمان بستے ہیں اور اپنے دلوں میں خواجہ غریب نواز کی عقیدت رکھتے ہیں، آج کی رات وہ خواجہ کے خدمت میں بیٹھ کر خواجہ کے محفل سے جائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کے والد صاحب نے تو آپ کا نام حسن رکھا تھا، مشہور قول کے مطابق تو آپ کی جو ولادت ہے وہ 537 سن ہجری ہے، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ آپ معین الدین کے نام سے مشہور ہو، دین کا مدد کا، اور آپ کے والد کا نام ہے سید غیاث الدین، اور 6 واسطوں سے آپ کا جو نسب ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین، ان کے والد کا نام سید کمال الدین، اور پھر ان کے والد کا نام نجم الدین طاہر، ان کے والد کا نام عبدالعزیز، پھر ان کے والد کا نام حضرت محمد ابراہیم، پھر ان کے والد کا نام حضرت محمد ادریس، پھر ان کے والد کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، اور امام موسیٰ کاظم کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، اور ان کے والد کا نام نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام حضور مولا علی شریف خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یوں 12 واسطوں سے آپ کے جد اعلیٰ حضور مولا علی شریف خدا ہیں، اور 6 واسطوں سے آپ کے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم ایسی شان کے مالک ہیں کہ آسمان ولایت پر، جملہ ذرا غور کیجئے گا، آسمان ولایت پر ایسے آفتاب بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں کہ جن کی ضیاء پاشیوں سے پورا عالم جگمگا اٹھا ہے، اور ان کی ذات سے تو ہمیں ایک طرف کرنے اولا کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف دور آخر کے اندر آپ سارے لوگوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اور ماں کا کیا نام تھا؟ ام الورا، ماہ نور، جو اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہے۔ اور شان دیکھو، خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں 9 عمر تھا،
بالکل کم عمر کے بچے تھے. تو کہتے میری ماں کی شان یہ تھی، ایسی بڑی عالمہ تھی کہ لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے تھے گھر کے باہر، میں گھر کے اندر آ کے والدہ سے پوچھتا تھا، والدہ مسئلہ بیان کرتی، میں باہر جا کے بیان کرتا. بظاہر میں پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن میرا مسئلہ میری ماں حل کر دیتی تھی. میں باہر لوگوں کو بتاتا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. یعنی مادرزاد ولی تو تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن اپنی ماں کا مرتبہ اور مقام بھی بیان کر گئے. اور فرماتے ہیں پھر بلا آخر میری ماں کی طبیعت بڑی ناساز ہوگی، وقت اجل قریب تھا، میری ماں دنیا کو چھوڑ کے جانے لگی تو میں رونا شروع ہو گیا. تو مجھے فرماتے ہیں کہ غریب نواز روتا کیوں ہے؟ یہ قضاء اور تقدیر کے فیصلے ہر بندے نے جانا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہتے ماں جب کسی کی ماں جاتی ہے اسے ایک غم لاحق ہوتا ہے، لیکن تیرے صاحبزادے کو ایک غم لاحق نہیں بلکہ دو غم لاحق ہیں. ایک تو یہ کہ تو چلی جائے گی، تیرا غم کھائے جاتا ہے، اور دوسرا میرے علم کا پول کھل جائے گا. کیونکہ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں اور میں تجھ سے پوچھ کر علم کی پیاس بجھاتا ہوں اور پھر لوگوں کی پیاس بجھاتا ہوں، میرے علم کا پول کھل جائے گا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرق یہ تھا کہ میں جب چلی جاؤں گی تو میں چلی تو جاؤں گی، لیکن یاد رکھ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں. اور حضور کی وہ مشہور حدیث پاک ان الاولیاء لا يموتون بل ينتقلون من دار البقاء من دار الفناء الى دار البقاء، او کما قال اسلام کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ منتقل ہوتے ہیں، فنا کے گھر کو چھوڑ کر دار المقام میں جمع ہو جاتے ہیں. فرمایا بیٹا اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ پہلے بار کا مسئلہ تو اندر لاتا تھا اور تیری ماں اس کو حل کر دیتی تھی، لیکن جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی چند قدم چل کے تو قبرستان آ کے میری قبر کے پاس تو سوال کرے گا، تیری ماں اس کو قبر سے حل کر کے داخل. وقت آ گیا، ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. چند دن گزرے، لوگوں کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا. بالآخر ایک سوال ایسا آیا، آپ فرماتے مجھ سے اس کا جواب نہیں آتا تھا. میں نے کہا میری ماں مجھے دلاسا تو لے کر چلی گئی تھی، اب یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں، چلو آزماتے ہیں. قلم لی، دوات لی، کاغذ لیا، عشاء کی نماز پڑھی اور ماں کی قبر کے پاس چلے گئے. پانتی میں جا کر قدموں میں جا کر بیٹھے اور کہا ماں تو بول کر گئی تھی جب مسئلہ آئے گا تو لے آنا، حل میں کر دوں گی. غریب نواز تیرے قدموں میں مسئلہ رکھ کر جا رہا ہے، میری ماں تو اس کو حل کر کے دکھا دینا. فرماتے میں نے وہاں قلم، دوات اور کاغذ کو رکھا اور میں لوٹ کر چلا گیا اپنی جگہ پہ. فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد جب پھر میں ماں کے قدموں میں آیا، کہتے رب کعبہ کی قسم میں قلم، دوات اور کاغذ پر مسئلہ لکھ کر چھوڑ کے آیا تھا، اب جب وہاں پر پہنچتا ہوں، جب کاغذ کو اٹھاتا ہوں تو سوال غریب نواز کا تھا، حل میری ماں کر چکے تھی. یہ کیا کشف ہے، یہ کیا تصرف ہے، یہ کیا نگاہ ہے، یہ کیا کرامت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی ماں کا عالم یہ ہو، خود غریب نواز کا اپنا مقام پھر کیا ہوگا. جس کی ماں ایسی شانیں رکھتی ہے. اور کسی معتبر کتاب سے خواجہ غریب نواز کے ہمیں وہ سوانح حیات نہیں ملتے، لیکن جنہوں نے لکھا وہ یہ لکھا کہ آپ بچپن سے ہی آپ کی شان یہ تھی، آپ ایام طفولیت سے ہی خواہشات نفس، ہوائے نفس سے بالکل دور ہو کر آپ زہد و تقوی، علم و عمل، مراقبے کے اندر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے. درویشوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. 15 سال کی عمر ہوئی ہے، والد کا سایہ اتر گیا. چند دن گزرے، ماں بھی چل بسی. یوں سنت در یتیمی کا تاج آپ کے سر پہ سجا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ایک دن آپ باغ میں تھے اور وراثت میں کیا ملا ہے؟ ایک پنچکی، ایک باغ ملا، اور پھر اور کیا ملا؟ وراثت میں خلوص ملا، اخلاص ملا، محبت ملی، صفائے قلب و باطن ملا، خشیت الہی ملی، محبت مصطفیٰ ملی، اور رب کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کرنا نصیب ہو گیا. والد تو گئے لیکن سب کچھ شہزادے کو دے کر چلے گئے. 15 سال کی عمر سے
فرماتے میں باغ میں تھا جو والی سے وراثت میں ملا، اور میں اس کے پھول پودوں کی سنچائی کر رہا تھا، اتنے میں ایک مجذوب ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ میں آئے، اور چونکہ بچپن سے ہی یہ صوفیہ سے اولیاء اللہ سے بڑی عقیدت اور محبت کرتے تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کا خیر مقدم کیا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، ان کو عزت کے مقام پر بٹھایا، اور ایک انگور کا خوشہ ان کو خواجہ صاحب کو پیش کیا، اور خواجہ صاحب نے ان کو ایک انگور کا خوشہ پیش کیا، وہ انگور کا خوشہ کھا رہے تھے، لیکن خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن سلوک کو دیکھ رہے تھے، عقیدت کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے ولی سے رہا نہ گیا، انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اس کو منہ میں لے کر چبایا، چبانے کے بعد خواجہ غریب نواز کو دیا، آپ فرماتے اتنا ہی تھا اس کھلی کا ٹکڑا میں نے اپنے منہ میں ڈال کر جب اس کو چبایا، حلق سے نیچے اترنا تھا، میری تو زندگی ہی بدل گئی، ایسا انقلاب برپا ہو گیا، فرماتے میں دنیا روحانیت کی طرف چلا گیا، میں دنیا صوفیت کی طرف چلا گیا، اس قدر آگے بڑھا، دنیا میرے اندر سے ایسے نکل گئی، میں نے باغ بیچا، پنچکی بیچی، جتنا اثاثہ جات جمع تھا سب بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیا، اور رب پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے دین متین کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، علوم عقلیہ امور نقلیہ حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں گئے، خراسان، سمرقند پہنچے، بخارا پہنچے، اور پھر بلا آخر ضلع نشاپور کے اندر خراسان کا قصبہ ہارون پہنچے، اور وہاں پہ کس کو دیکھا؟ حضرت خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے پیر و مرشد تھے، ان کا حسن اخلاق، ان کا حسن عقیدت اور ان کا زہد و تقوی دیکھ کر پھر ان کی عقیدت کے اندر ایسے بیٹھے کہ 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کا حال یہ تھا، سفر حضر میں مرشد کریم کے ساتھ ہوتے، ان کا بستر اٹھاتے، ان کا مشکیزے کا برتن اٹھاتے، پانی کا برتن اٹھاتے، توشہ دان اٹھاتے، ان کی ضروری چیزوں کو اٹھاتے، سر پہ ہاتھوں پہ اٹھا کر 7 سال چلتے، یوں پیر و مرشد کے ساتھ 20 سال کا عرصہ گزار دیا۔ کیسا کرم بلائے کرم ان کے اوپر، خدا کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ، پیر و مرشد کے ساتھ رہے، کیا سے کیا ملا، یہ انشاءاللہ میں آخر کے اندر آپ کو ذکر کروں گا۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی صف کے اندر ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا نظر آتا ہے، جن کی صف کے اندر ہمیں خواجہ نظام الدین محبوب الہی نظر آتا ہے، جن کے مریدوں کے اندر ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آتے ہیں، پھر جن کے مریدوں کے اندر ہمیں نصیر الدین چراغ دہلوی نظر آتے ہیں، کہ جن کے مریدوں کے صف کے اندر کھڑا ہمیں امیر خسرو جیسا اللہ کا ولی نظر آتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی برکتیں تھی ساری، کیا برکتیں تھی۔ اور یہ جن کا میں نے نام لیا خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ان کے پیر کون تھے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، یہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں خواجہ صاحب کا مقام تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ جب میرے پیر و مرشد کا وصال ہوا تو میں خواجہ صاحب کے مزار پہ بیٹھا تھا، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، سورہ کہف پڑھی، سورہ مریم پڑھی، ایک لفظ بھول گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اولیاء اللہ کا تصرف، ان کا کشف، ان کی بصیرت، ان کی بشارت انتقال کر جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جبھی تو بخاری کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میرا فرماتا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا مقام عطا فرماتا ہوں، فکنت السمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہا ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ فرمایا ہاں ہاں، میں اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے جو سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے اگر پناہ مانگے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اپنے اس ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق میں اپنے اس ولی کا
دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے انوار کا جلال اس ولی کی ذات میں اتر آتا ہے، پھر زبان ولی کی بولتی ہے طاقت خدا کی آ جاتی ہے، نگاہ ولی کی ہوتی ہے طاقت خدا کی آتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے طاقت خدا کی آتی ہے، چلتا وہ ہے سارے کے سارے فاصلے سمٹ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر طاقت خدا کی آتی ہے۔ پھر نگاہ کا عالم یہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں آئینی فی اللوح المحفوظ، کہ لوح محفوظ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور رہے رب کے سارے دیار نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم تشالی، ارے رب کے سارے شہر ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ یہی مقام غوث پاک کے وسیلے سے خواجہ خواجگاہ ہند الولی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ملا ہے۔ مزار کے اندر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا سورہ کہف میں نے پڑھی، سورہ مریم میں نے پڑھی، ایک لفظ میں بھول گیا، کہتے رب کعبہ کی قسم خواجہ غریب نواز کی قبر سے آواز آئی، فرمایا اے فرید الدین تو ایک لفظ بھول گیا ہے، جب قرآن پڑھا کرو تو صحیح طریقے سے اس کو مکمل کیا کرو۔ یعنی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے جب قرآن پڑھا کرو تو صحت کے ساتھ پڑھو۔ اور اپنے پیر کے بارے میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کون پیر تھے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے لکھا ان کے بارے میں حضور خاتم النبیین ہے نا، یہ قطعی اجماعی یقینی اور اٹل فیصلہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور لو کان بعد نبی لکان عمر، اور اگر میرے بعد نبوت رواں ہوتی تو عمر ہوتی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ لو لم ابعث لبعث عمر، اگر میں نبی بنا کر مبعوث نہ کیا جاتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضور کے حدیث پاک ہے، اور فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخر میں ہوں اور تم امتوں میں آخر کے اندر ہو۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی آئے ہائے اپنے وقت کا کتب کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں یہ بالمحال امپوسیبل ناممکن، پھر بھی کہتے بالمحال، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو رب نے فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے اوصاف دیے تھے جو بھی اسے دیکھتا کہتا اللہ کا نبی ہے۔ کہتے ایسا ہوا نہیں کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پہ بند، حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن اگر کہتے بالمحال، اگر بالمحال نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو جو میرے پیر کو دیکھتا تو کہتا یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو پھر ان کے مرشد خواجہ صاحب کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب ان کے ایک مرید ان کا نام ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، کمال کا اللہ کا ولی۔ دہلی کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور اکثر یہ جو فقیر ہے نا یہ بادشاہوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ادھر دیکھیے، ہوا یہ اس بادشاہ نے اس فقیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے بلایا تو وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری طرف سے کوئی خدمت اپنی ذمے پہ لو۔ تو وہ گئے تو کہا کہ ہمیں تمہاری بادشاہی سے کوئی سروکار نہیں، نہ تم ہم سے الجھو نہ ہم تم سے الجھتے ہیں، خام خواہ میں تنگ نہ کرو۔ تو جب وہ نہ مانے، اب ادھر دیکھو، اس بادشاہ بے ایمان نے بلا کر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ جو گردن کے پاس جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر سوراخ کروائے۔ سوراخ کروانے کے بعد ان کے اندر رسی ڈالی اور اوباش قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں دی، جو خواجہ نصیر الدین کو لے کر پوری دلی میں پھرتے تھے، اور خون رشتہ تھا، کپڑے ناپاک ہوتے تھے۔ بالآخر جب آپ نے دیکھا کہ نمازوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ مجبوراً بادشاہ کے پاس گئے اور کہے کہ خدمت دو، ہمیں قبول ہے، جو کہو گے تم کریں گے تاکہ ہماری نماز تو ضائع نہ ہو۔ اس نے کہا اچھا تمہارا کام یہ کہ میرے کپڑے دھونے تم نے ہیں، سکھانے بھی تم نے ہیں، پریس بھی تم نے کرنے ہیں، اور پہنانے بھی مجھے تم نے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عصر کا وقت ہوا تو بادشاہ نے بلایا،
بلا کے کہا کہ چلو یہ میرے کپڑے دھو سکھاؤ پریس کرو پھر مجھے پہناؤ. کہتے ہیں عصر کا وقت شروع ہوا, میں نے کپڑے دھونے شروع کر دے. اس کے گارڈ, اس کے غلام وہ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے, مجھے ہٹنے نہیں دیتے تھے, اور مجھے تھا عصر کی نماز کا پڑھنی تھی. عصر کی نماز جب میں نے دیکھا کہ سورج قضا ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی تھے کہ جن کی وجہ سے سورج رکا غروب ہونے سے, اور نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے جب سرکار معراج سے واپسی تشریف لائے اور قافلہ آ رہا تھا, ابھی آئے نہیں تھا, تو مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے سورج کو وہیں پر کھوا دیا تھا جب تک وہ قافلہ داخل نہ ہوا. اور تیسری بار سورج پلٹا مولا علی کے لیے, کہ سبحان اللہ مقام صحابہ پہ جب مولا علی کی نماز قضا اور اس مصطفیٰ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر وقت اثر پہ آ گیا. چوتھی مرتبہ اس سورج کو لگام ڈالی ہے خواجہ محبوب الہی کے مرید خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے. اب دیکھیے سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے, کپڑے دھو رہے تھے بادشاہ کے, نگاہ اٹھائی سورج کو دیکھا اور کہا زمانے نے ہم سے نگاہیں پھیر لی, تو نہ پھیر. زمانے نے ہم سے بے وفائی کر دی, تو بے وفائی نہ کر. تیرے ہوتے ہماری عصر کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ یہ بات کرنی سورج وہی رک گیا. اب غروب نہیں ہو رہا, کپڑے دھوئے سکھائے پریس کیے بادشاہ کو پہنائے, چونکہ تھے چشتی, تھے کیا چشتی. اور جب بادشاہ کو قمیض پہنائی تو اس زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تھے, یہ الٹی طرف بند باندھتے تھے, ڈوری کا بند باندھتے جاتے اور کہتے لگا میں رہا ہوں, کھولے گا ملک الموت علیہ السلام. یعنی فرماتے ہیں کہ تجھ پہ اب چشتیوں کی تلوار چل پڑی, اب تو بچ نہیں سکتا. ہم کسی پہ تلوار چلاتے نہیں, وہ ٹکر جائے وہ اس کا اپنا مقدر ہے. اب تجھ پہ چشتیوں کی تلوار چل سکی, اب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اور منہ سے نکلا تھا, ابھی حدیث پاک پڑھی نا, فرمایا میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. زبان اس کی ہوتی, طاقت ہماری آتی ہے. سبحان اللہ. بادشاہ اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھا, اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا گھوڑے کو ٹھوکر لگی, گھوڑا گرا, بادشاہ کے گردن کا منکا ٹوٹا, مر گیا. منہ سے نکلا تھا اب تو بچے گا نہیں, بادشاہ مر گیا. علماء نے لکھا کہ جن کے مریدوں کی یہ طاقت اور یہ حال ہو کہ سورج کو دیکھے تو وقت غروب پہ رک جائے, تو اس خود خواجہ خواجگاں کا عالم پھر کیا ہوگا. خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں, آواز معین الدین ہم نے تجھے قبول کیا, ہم نے تجھے بخشا, تیرے گناہوں کا بخشا, اور تیرے وسیلے سے تیرے سارے گھر والوں کو بخشا. اللہ اکبر کبیرہ, بخش دیا سب کو. مانگ کیا مانگتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے میں نے سوچا وقت بڑا نازک ہے, اللہ کی رحمت جوش پہ ہے, اور مجھے کہہ رہا مانگ. کہتے میں نے کہا تیرا معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھے گا جب تک سارے مرید میرے داخلے جنت نہ ہو جائیں. اب یہ جب وہاں سے یہ ہندوستان پہنچے, یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا تھا. ایک خادم کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضور آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, آپ سے چاہت رب نے مانگی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو آپ نے مریدوں کو داخل جنت فرما دیا. کون سے مرید ہیں وہ؟ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کی, جنہوں نے آپ کے خانقاہ کا جھاڑو لگایا, جنہوں نے کھانا پکایا, لوگوں کو کھانا کھلایا, جنہوں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا. کون سے مرید مراد ہیں؟ آپ سنتے رہے پھر مسکرا دیے, فرمایا تو نے رب کی رحمت کو بہت چھوٹا کر دیا ہے, میرا یہ مطلب نہیں ہے. تو عرض کی حضور پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے بندہ خدا قیامت تک سلسلہ چشتیہ کے اندر جتنے مرید آتے رہیں گے, اللہ رب العزت سے سب کے لیے میں نے جنت کو مانگ لیا. قیامت تک جتنے چشتی میری ارادت کے سلسلے میں داخل ہوتے رہیں گے, بعد میں جنت میں جاؤں گا, پہلے سارے چشتی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کون پکار اٹھا؟ بریلی کا تاجدار, امام و عشق محبت, میرا امام امام احمد رضا فاضل بریلی پکار اٹھا. اب لوگوں نے کہا کہ نسبتوں سے کیا ہوتا ہے, ہم تو چشتی ہیں, ہم تو سہروردی ہیں, ہم تو قادری ہیں, ہم تو نقش بندی ہیں. یہ چاروں سلسلوں کے اندر ہر کوئی اپنے پیر کے ساتھ ارادت کرتا ہے, ہمیں تو ملتا کچھ نہیں, نظر کچھ نہیں آتا, ویسے کے ویسے ہیں.
میرے امام نے ایسے دل پہ چوٹ ماری. فرمایا امام احمد رضا کہتے ہیں تو شکوہ کرتا ہے, میری بات سن, کیا یہ کم ہے کہ تجھے نیکوں کی لڑی کے اندر شامل کر دیا گیا ہے؟ فرمایا جب حشر کا دن ہوگا, جب چشتیوں کی لڑی لگے گی, جب بڑوں بڑوں کا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی آ جائے گا. جب قادریوں کی لڑی لگے گی, جب بڑوں بڑوں کا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی آ جائے گا. ارے جب سہروردیوں کی لڑی لگے گی, جب بڑوں بڑوں کا نام پکارا جائے گا تیرا نام بھی تو آ جائے گا. ارے جب نقشبندیوں کی لڑی لگے گی, جب بڑوں بڑوں کا نام آئے گا تیرا نام بھی آئے گا. کیا یہ کم ہے کہ بلبل کو پھول سے محبت کرنا نصیب ہو گیا؟ کیا یہ کم ہے کہ پروانے کو شمع پر مٹنا نصیب ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے بندہ خدا, جو ان ہستیوں کا ہو گیا وہ مصطفیٰ کا ہو گیا, جو مصطفیٰ کا ہوگا مصطفیٰ کے رب کا ہو جاتا ہے. آتا یہ ملتا ہے سلسلوں سے, یہ ملتا ہے. کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے ہو. الحمدللہ ہم غوث پاک کے پیچھے ہوں گے, ہم خواجہ خواجگاہ کے پیچھے ہوں گے, ہم نظام الدین اولیاء کے پیچھے ہوں گے. ہر سلسلے والا اپنے پیر کے پیچھے ہوگا اور انشاءاللہ داخل جنت ہوں گے رب کی رحمت سے. ان سب کا انشاءاللہ. اور مرتبہ مقام دیکھو خواجہ خواجگاہ کا. اب سیر الاقطاب, کون سی کتاب کا نام لیا میں نے؟ سیر الاقطاب. اور اس کتاب کے جو ہے مصنف وہ ہے خواجہ کرمانی. یہ پتہ کون ہے؟ حضرت خواجہ محبوب الہی, نظام الدین کے زمانے کے قریب کا بندہ, اور کتاب بھی ایسی مدلل کہ جس کا انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں, اسی زمانے کی لکھی ہوئی سیر الاقطاب. کہتے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 20 سال جب میں پیر و مرشد کی خدمت کی تو پیر بڑے خوش ہوئے. فرماتے ہیں کہ معین الدین اب تیرا وقت آ گیا ہے. خلافت دی, دستار باندھی, ہاتھ پکڑ کر حرمین شریفین کی طرف لے گئے. میزان رحمت پر نالا کعبے کا, اس کے نیچے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ الہ العالمین میرے معین الدین کو قبول فرما دے. ہاتف غیب سے آواز آئی, معین الدین ہمارا دوست ہے, ہم نے اس کو اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیا ہے. وہاں سے بشارت پا کر ہاتھ پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں لے گئے. خدا کی قسم و مرید کتنا خوش نصیب ہے جس کا پیر اس کو حرمین لے گیا, جس کا پیر اس کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے. تو کہتے ہیں معین الدین مصطفیٰ کو سلام عرض کر. سلام کرتے ہیں الصلاۃ والسلام, یہی الفاظ لکھے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. تو روزہ مصطفیٰ سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ, اے کتبوں کے سردار تجھ پر بھی مصطفیٰ کا سلام ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک یہ روایت ملتی ہے. اور دوسری فرماتے دوسری بار جب ہندوستان گئے پھر لوٹ کر دوبارہ پھر آئے, مصطفیٰ علیہ السلام کی ایمان اور اشارے سے بیت اللہ کا حج کیا, حرمین شریفین سے ہوتے ہوئے پھر کہاں پہ جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے دربار میں. مسجد نبی شریف کے اندر ایک کونے میں جا کر مراقبہ کیا, اور مراقبے کے اندر بیٹھے ہیں. روضہ مصطفیٰ سے آواز معین الدین کو بلاؤ. سبحان اللہ. سیر الاقطاب کتاب کا حوالہ, معین الدین کو بلاؤ. جو وہاں کے خادم تھے انہوں نے حضور کے روضے سے آواز کو سنا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. معین الدین کو بلاؤ. خادم دوڑتا ہوا مسجد نبی شریف کے اندر گیا اور جا کے کہتا ہے معین الدین, معین الدین, یا معین الدین, آئین معین الدین, معین الدین کہاں ہے؟ مصطفیٰ بلا رہے ہیں. ارے وہاں تو ہر کوئی معین الدین تھا, ہر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا تھا. وقت یہی پکار اٹھے لبیک لبیک, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. غلام تھوڑا پریشان ہو گیا, ادھر تو اتنے معین الدین ہیں. پلٹ کر مصطفیٰ کے روضے میں گیا, عرض کی آقا کون سے معین الدین کو؟ فرمایا میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں. سبحان اللہ. معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں. جب جا کے خادم نے کہا کہ حضور معین الدین چشتی کو بلا رہے, خواجہ کھڑے ہوئے, کامتا جسم لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضری. رکتاری ہو گئی, ہاتھ باندھے ہوئے روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے. آواز ہے اندر آ جاؤ. آئے ہائے سبحان اللہ, اندر آ جاؤ. حجابت ہٹے, خواجہ سب اندر داخل. مصطفیٰ نے بیداری میں خواجہ کو اپنا دیدار کروایا.
فرمایا تم میرے نائب ہو، ہائے ہائے، تم میری عطا ہو، ہم نے تجھے ہندوستان عطا کیا ہے، تم ہندوستان کے سلطان ہو، تیرے دم قدم سے ہندوستان میں عالم اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ہندوستان کی بشارت ہے، ایک روایت کے مطابق خوش ہوئے اور پھر پریشان تھے کہ ہندوستان جاؤں کیسے، کہاں رستے کا پتہ نہیں تھا، رات کو سوئے، پھر مصطفیٰ خواب میں آ گئے، سبحان اللہ، پلک جھپکنے سے پہلے ہندوستان کا رستہ دکھا دیا۔ پھر یہ سفر کرتے کرتے بخارا، سمرقند، خراسان، اور پھر سفر کرتے رہتے بلوچستان، پھر ملتان، پھر لاہور پہنچے داتا صاحب کے پاس، آئے ہیں مراقبے میں چلے گئے، چلا کاٹا، کئی مہینے گزرے، جب داتا سے فیض لیا تو جاتے جاتے بول گئے گنج بخش فیض یار مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مقام ہے خدا کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی ایک بات لکھی ہم غلاموں کے لیے، اکسیر اعظم، کیا نام ہے کتاب کا؟ اکسیر اعظم۔ اعلیٰ حضرت نے شرح کی، آپ کے بھائی مولانا حسن استاد سخن، شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن نے کتاب لکھی معظم کے نام سے، اس کی شرح اعلیٰ حضرت نے اکسیر اعظم کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنیے بڑے غور سے، خواجہ صاحب سے کیا ملتا ہے، کہتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے تھے، کثرت مطالعہ کی وجہ سے فقیر کی سیدھی آنکھ کی بینائی کم ہو گئی، دل نے فیصلہ کیا طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس جایا جائے تاکہ میری آنکھ کا علاج ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں 40 دن تک میں پھرتا رہا، دوائی لی لیکن آرام نہیں ملا، بلا کر تھک ہار گیا، اور رات کو سوتے وقت خواجہ غریب نواز کی عقیدت اور محبت میں نے چند اشعار لکھے اور سو گیا۔ اب دیکھو آگے کیا ہوا، کہتے سو گیا، اب میں نے خواب دیکھا، ایک سبز روشن مقام ہے جس کے جنوب کے اندر مسجد ہے اور شمال کے اندر ایک مزار ہے، کہتے ہیں میں اس مزار میں داخل ہوا، وہاں پر 3 قبروں کو میں نے دیکھا۔ کتنی قبریں؟ اس کے قبلے کی سمت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار، اس کے ایک ہاتھ کے فاصلے کی پشت کے اوپر سیدنا مار ہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مزار تھا، اور پھر اس کی پیچھے کے پیچھے ایک اور مزار تھا جس کو میں پہچان نہ سکا۔ کہتے کیا ہوا، میں خواجہ غریب نواز کی قبر کے قریب ہو گیا، قدموں میں جا کر بیٹھا، کہتے خدا کی قسم افق بلائی اوپر والا حصہ شک ہوا، پھٹ گیا، قبر پھٹ گئی، میں نے دیکھا خواجہ صاحب قبلے کی طرف منہ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ اب سننا، اعلیٰ حضرت دیکھ رہے خواب کے اندر کہ میں نے دیکھا خواجہ صاحب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، موٹی موٹی سرخ آنکھیں، سرخ رنگ، اللہ اکبر، سرخ چہرہ، اور داڑھی کے اندر سفید اور کالے بال نما تھے، قد لمبا تھا اور بہت ہیبت اور دبدبا تھا۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا، اور جو وہ قبر جب شک ہوئی نا، اس کی مٹی اڑی، میں نے مٹی کو اٹھا کے جلدی سے اپنے چہرے اپنی آنکھوں پہ مل لیا، اور پھر رہا نہ گیا۔ کہتے میں نے سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی، سورہ کہف کی میں تلاوت کر رہا تھا کہ وہ مزار کے مجاور نے کہا، مسجد قریب تھی، کہا کہ بھائی چپ ہو جا، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ ایک غلام خواجہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان لوگوں کو مجھ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے خواجہ صاحب کو دیکھا، خواجہ صاحب مسکرائے، گویا فقیر کو فرمایا اے فقیر ان کو چھوڑ تو رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کہتے میں اس آیت پہ جب پہنچا میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ فرماتے خدا کی قسم 40 دن دوائیوں سے فرق نہ پڑا، خواب خواجہ نے آ کے فقیر کی آنکھ کو شفا عطا فرما دیا، میرے امام کی آنکھ صحیح ہوتی۔ یہ مقام ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ بس آخر کے اندر بیان، میرا ٹائم ختم ہو گیا، 1-2 باتیں مجاہدات، بس یہ بات مجاہدات کی بات کرو تو کہتے ہیں 70 سال گزر گئے فقیر کے، ان 70 سال کے اندر میری پشت نہ کبھی زمین پہ لگی نہ کبھی چارپائی پہ لگی۔ اللہ اکبر، 70 سال گزر گئے، حوائج ضروریہ کہ بغیر فقیر کا کبھی وضو نہ ٹوٹا۔ کہتے 70 سال گزر گئے، ایک قرآن صبح ختم کرتا ہوں، ایک قرآن شام کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے میری نگاہ میں مرید پتہ کون ہے؟ 20 سال جس کا نامہ اعمال ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ لکھا ہوا،
تو جب مرید یہ ہے تو پھر پیر کا مقام کیا ہوگا؟ بس یہ آخری بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں پھر پیر وہ ہو کہ جس کے اندر 3 اوصاف ہو. میں اس کو کرتا ہوں ذکر. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اندر 4 شرطیں ہوں. سب نے یہ لکھی. عالم ہو، ضرورت کے مسائل کتاب سے نکالنا جانتا ہو، فاسی کے مولی نہ ہو، یعنی سرعام گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اس کا سلسلہ مصطفیٰ سے جا کے ملتا ہو، اس کا سلسلہ کہاں تک ملتا ہو؟ حضور علیہ السلام سے. سنی ہو، ٹناٹن سنی، صحیح العقیدہ، صحابہ کی عظمت کا خیال کرے، کسی ایک صحابی کے خلاف بھی زبان نہ نکالتا ہو، مصطفیٰ کی آل کا ادب و احترام کرتا ہو، نبی کی تعظیم کرتا ہو، یہ ہے. اور داتا علی حجویری نے لکھا کہ جس کے اندر 8 اوصاف وہ پیر ہوتا ہے. چشتیوں کا امام میر عبد الواحد بن گرامی کہتا ہے کہ جس کے اندر 20 اوصاف وہ پیر ہوتا ہے. اور اولیاء کا بادشاہ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک فرماتے پیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر 12 اوصاف. بس اس پہ بیان ختم کروں گا، ایک لفظ میں سنا دوں. 12 اوصاف کہتے ہیں اس کے اندر رب کے 2 وصف کا مظہر ہو، 2 مصطفیٰ کے وصف کا مظہر ہو، 2 صدیق اکبر کے وصف کا مظہر ہو، 2 فاروق اعظم کے وصف کا مظہر ہو، 2 عثمان غنی ذوالنورین کے وصف کا مظہر ہو، اور 2 حضور مولا علی شیر خدا کے وصف کا مظہر. رب کے 21 اوصاف کا مظہر ہو. فرماتے ستارن غفارن، پردے ڈھانپنے والا ہو اور مریدوں کی بخشش کروانے والا ہو. رفیقن شفیقن، مصطفیٰ کے 2 وصف کا مظہر ہو. مرادی غم گسار ہو اور پھر مہربانی بھی کرتا ہو. ابو بکر صدیق کہتے صدیقن متصدیقن، سچا ہو اور ہمیشہ سچ کی تصدیق بھی کرنے والا ہو. عمر بن خطاب کے امر بن معروف و نہی عن منکر، نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرنے والا ہو. اور پھر کہتے ہیں عثمان غنی ذوالنورین کے 2 وصف کون سے ہوں؟ شرم و حیا کا پیکر ہو اور ہاتھ کا سخی ہو. مریدوں کے مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھا ہو بلکہ مریدوں کی جھولیاں بھر بھر کے ان کو عطا کرتا ہو. لینے والا نہ ہو بلکہ وہ لوٹانے والا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر فرماتے حضور مولا علی شیر خدا کے 2 وصف، عالمن شجاعن، علم رکھتا ہو اور بہادر اور ڈرتا کسی سے نہ ہو. فرماتے وہ پیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے. وہ پیر ہوتا ہے. ہم نے کہا غوث پاک حق 4 یار کا نعرہ 1000 سال پہلے ہی لگا چکے تو آج بھی لگانے سے کیوں شرما رہا ہے؟ حق 4 یار زندہ باد. غوث پاک پہلے لگا کے نعرہ. وہ تو پیر مانتے اسے ہیں کہ جس کے دل میں 4 یار کے عقیدت المحبت بستی ہے وہی پیر کہلانے کے لائق ہے. یاد رکھیے گا. اللہ کی قسم غوث پاک کا مقام تو اپنی جگہ رہا. خواجہ خواجگاں جو ان کے غلام ہیں. اور یہ رشتے میں ایک روایت کے مطابق غوث پاک ان کی جو والدہ تھی نا ماہ نور، غوث پاک کی چچا کی بیٹی تھی. تو اس رشتے میں غوث پاک ماموں کہلائے، خواجہ خواجگاں غوث پاک کے بھانجے کہلائے. غوث پاک ہے. کرامتوں سے بھی دین پھیلتا ہے، استقامت سے بھی دین پھیلتا ہے، علم و عمل سے بھی دین پھیلتا ہے. آج آپ نیت کریں پکی کہ انشاءاللہ جس طرح خواجہ خواجگاں 70 سال یوں گزار دی، کہتے میں 20 سال بھی پیر کی خدمت میں رہا، اس وقت بھی ایک قرآن صبح ختم کرتا تھا، ایک قرآن رات کو ختم کیا کرتا تھا. آپ کی خوش نصیبی آپ کی مسجد کے اندر مدرسہ بالغاں لگتا ہے. بڑے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، لہذا قرآن سے محبت کریں. انشاءاللہ نیت کریں کہ جن کو قرآن نہیں صحیح پڑھنا آتا ہے، خواجہ صاحب کے ماننے والوں قرآن پاک پڑھو، قرآن سے محبت کرو. اور خواجہ صاحب مدینے سے حکم پا کر ہندوستان میں آئے. کیسے کیسے مقابلے کیے وہاں پہ، کیسے کیسے کیے. دین متین کے لیے گھر پر چھوڑا. الحمدللہ آج کے پرفتن دور کے اندر ہماری لاڈلی تحریک اہل سنت کی چہیتی تحریک دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے. قافلے کی صورت کے اندر یہ بھی سفر کرتے ہیں. 19 20 21 جنوری کو قافلہ یہاں سے سفر کرے گا. نیت کرے جو جا سکے انشاءاللہ اس کے اندر سفر کریں گے. راہ خدا کا مسافر بننا یہ اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے. 10,000 صحابہ کی قبریں ہمیں جنت البقیع میں ملتی ہیں. باقی کہاں چلے گئے؟ دین متی کی خدمت کے لیے روانہ ہو. 10,000 صحابہ باقی کہاں چلے گئے؟ حضور کے دین کی خدمت کی اشاعت کے لیے. تو یہ اعلاء کلمت الحق بلند کرنے کے لیے صحابہ نے سفر کیے.
لہٰذا اسے جہالتیں ختم ہوتی، دین سیکھا جاتا ہے، نماز اچھی ہوتی، اصلاح اعمال ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی، نماز پڑھ نہیں آتی، طہارت کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی جانے کی نیت فرما لیں۔ بیان ختم کر دیا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بے قصور پھانسی دے دی گئی۔ خواجہ صاحب بیٹھے تھے، صوفیوں کو لیا، اپنی ڈنڈے کو لیا، چھڑی کو لیا، آخری عمر تھی آپ کی، ضعیف تھے، چھڑی کو لیا اور دیکھا کہ اس کا بیٹا پھانسی پہ لٹکا ہوا تھا، اور جا کے چھڑی اشارہ کیا، فرمایا اگر تو بے گناہ پھانسی پہ چڑھا ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور پھانسی سے نیچے اترا، آپ کی زبان سے نکل رہا تھا مردہ زندہ ہو گیا، پھانسی سے نیچے اترا اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گرا، اور آپ نے تسلی دی، اور ماں جو تھی روتی آئی، وہ ہنستی ہوئی بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ یعنی میں نے، چونکہ میرا یہ نہیں تھا ٹاپک، اس لیے میں یہاں بنا، کرامت آپ کی بے شمار ہے، کم و بیش 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے والے خواجہ خواجہ ہند ولی ہے۔ آج ان کی کچھ سیرت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ جو میری مختصر حاضری قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ جو خواجہ خواجگاہ کی محفل سے جائے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آج کی محفل کے صدقے اور ذکر خواجہ کے صدقے ہماری اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو مٹا دیں۔ اللہ ہمارا حشر خواجہ کے ساتھ رکھے، وہ خواجہ کے پیچھے پیچھے ہمیں داخل جنت فرمائے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔